علماء کا نظریہ نمبر 10۔ یہ ملفوظات ہیں جو سید احمد صاحب، جن کو سید احمد شہید بھی کہا جاتا ہے، جو بندیوں کے بڑے بزرگ ہیں، ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں مولانا عبدالحی صاحب نے اور اسماعیل دہلوی صاحب نے، جو بندی عالم۔ یہ بعض اہل حدیث ان کو اپنے ساتھ منسوب کرتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے۔ یہ جو بندی بزرگ تھے، جو بند مدرسے سے پہلے تھے، ان کے بزرگوں میں سے ہیں اسماعیل دہلوی صاحب، کیونکہ ارواح ثلاثہ جو کتاب ہے اشرف تھانوی صاحب کی، اس میں انہوں نے اسماعیل دہلوی صاحب کو اپنے بزرگان دین میں لکھا ہے۔ تو یہ کتاب صراط مستقیم ہے، صفحہ 169 اسلامی اکیڈمی لاہور سے شائع شدہ ہے۔ اس میں ان لوگوں نے سید احمد صاحب، جن کو سید احمد بریلوی بھی کہتے ہیں، یہ بریلوی احمد بریلوی صاحب والا بریلوی نہیں، یہ جو بندی بریلوی ہیں، بریلی کے رہنے والے۔ جو بندی سے مراد ان کے بزرگ، ویسے تو ان سے پہلے کہیں گے، جو بند مدرسہ تو 1867 میں بنا، اس سے پہلے کہیں گے، اور ان کے بزرگ ہیں، ان کے ملفوظات ہیں۔ وہ کہتے ہیں نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، نماز کا روحانی طریقہ، یہ ذرا ان سے سیکھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں نماز کے دوران زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز میں زنا کا خیال ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت جو ہے اس کا خیال لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اور شیخ یا اس جیسی اور بزرگ ہستیاں، وہ کہتے ہیں اپنے کسی بزرگ یا اپنے کسی پیر کا تصور نماز میں لانا، یا کوئی اور بزرگ ہستی بھی ہو، خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کا بھی نماز میں تصور آنا، اپنی ہمت کو لگا دینا، اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں ڈوب جانے سے برا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ وہ کہتے ہیں آپ کو بیل اپنے اور گدھے کا خیال نماز میں آ جائے نا، یہ کم برا ہے، اس سے زیادہ برا ہے اپنے بزرگ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا۔ بزرگ کا لی تو بات چلو مانی جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام مبارک ذکر کیا۔ اور یہ ذرا نماز کے آداب سیکھیں، زنا سے بہتر ہے بیوی کے ساتھ صحبت، وہ بہتر ہے، اور اس کو کہا کہ یہ برا ہے۔ یہ کس دین کی تعلیمات ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دین ہے وہ ذرا سن لیجئے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تشہد کے چیپٹر میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ لے کر تشہد تعلیم فرمائی کہ نماز میں یوں پڑھا کرو۔ کئی طرق ہے اس حدیث کے بخاری اور مسلم میں، اور فرمایا کہ نماز میں یوں کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہی بات کہ میری قولی، بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے خاص ہیں، اے نبی آپ پر سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میں یہ پڑھا کرو۔ اس کے بعد فرمایا پس جب تم ایسا کرو گے تو آسمان و زمین میں موجود ہر نیک بندے کو یہ سلام پہنچ جائے گا، اللہ خود پہنچائے گا۔ تو ہم نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انشائیہ انٹینشنلی حضور پر سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں جب یہ پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ تو خیال آیا کہ نہیں؟ خیال کی نیت سے تو پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، اس سے حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں ثابت ہوتا، وہ میں نے ناظر سے بتایا ہے، حاضر و ناظر کا عقیدہ اس میں نہیں ہے، بلکہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا وہاں پر۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری ہر نماز کا سلام پہنچتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں خیال لانا ہی برا ہے، اور یہاں پر خیال لانا ضروری ہے۔ اور اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی اجماع ہے کہ تشہد کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، یہ فرض ہے عبدو و رسولو تک پڑھنا، آخری تشہد جو ہے۔ تو چھوڑ دیں پھر اسے، والعیاذ باللہ تعالی۔